Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here with Cognitive Psychology lecture number 42, and today we will conclude our discussion of imagery. Imagery kya hai? I've told you several times that it is seeing in one's mind. Lekin seeing in one's mind جو ہے اس کا کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ اسی ضمن میں ہم نے بہت سے ایکسپیریمنٹس ڈسکس کیے ہیں، سم ویری کلیور ونس. مینٹل روٹیشن کا ایکسپیریمنٹ، پھر اسی طرح آپ کے سامنے وہ ہاتھی اور خرگوش اور مکھی والا ایکسپیریمنٹ تھا. اسی طرح کمپیریزن آف سائزز آف لائنز اینڈ مائس اینڈ لائنز اینڈ ولف والا ایکسپیریمنٹ تھا. There was a whole series of experiments that we looked at, and what was proved, in my opinion, conclusively was that there was imagery. پھر بھی کچھ سائیکالوجسٹ ہیں اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جناب امیجری نہیں ہوتی. کازلن نے، اسٹیو کازلن، جن کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں امیجری پہ، اور ایک انہوں نے لے مین کے لیے بھی، جو نان سائیکالوجسٹ ہیں، نان اسپیشلسٹ ہیں، ان کے لیے بھی کتاب لکھی ہے کالڈ گوسٹس ان دا مائنڈز مشین. تو اس میں انہوں نے امیجری کے بارے میں جو بیسک آئیڈیاز ہیں انہیں عام فہم زبان میں انہیں بیان کیا. تو اسٹیو کازلن نے بہت سارے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ان کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جناب امیجری کوئی سمپل ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی شخص میں صرف یا ہو یا نہ ہو. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ امیجری کے جو مختلف قسمیں ہیں کوئی ایک میں بہتر ہو، کوئی دوسری میں بہتر ہو، لیکن آن دا ہول لارج میجورٹی آف psychologists tend to agree that imagery exists and that imagery is something that we use. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی گلوبل پکچر کو دیکھیں، اور وہ گلوبل پکچر کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے کوگنیٹو سائیکالوجی کو آپ سے انٹروڈیوس کرایا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اٹ از دا سائیکالوجی آف نوئنگ. کوگنیشن از اباؤٹ نوئنگ، یعنی جاننا، لیکن اٹ از آلسو اباؤٹ تھنکنگ، سوچنا. تو آپ کہیں گے جناب تھنکنگ کا تو ابھی تک کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے میموری کی بات کی ہے تو اس میں زیادہ تر گفتگو تھنکنگ کے حوالے سے ہوئی کہ ہاؤ ڈو وی ایکچولی پروسیس انفارمیشن، دیٹ از تھنکنگ. امیجری کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جناب اپنے ذہن میں آپ 15 کو 40 سے ضرب دیں تو وہ بھی تھنکنگ. میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ جناب شطرنج کے کھلاڑیوں پہ ریسرچ کی گئی تو وہ کس طرح سے اپنی چالیں پلان کرتے ہیں اور کس طرح سے بورڈ کو ویژولائز کرتے ہیں، وہ بھی تھنکنگ ہے، رائٹ. اور اسی طرح امیجز کے بارے میں جتنی بھی ابھی تک ڈسکشن ہوئی ہے، it is about how we think. Imagery is one form of thinking because we use images to solve problems. تو یہ چیز ہے جس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ جی یہ جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہے ہمارے ذہن کے بارے میں؟ What is it؟ ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں امیجز ہیں، so what؟ So the point here is that these images are actually tools of thinking. میں جیسے آپ سے اکثر یہ کہتا تھا کہ اچھا آپ کسی کو رستہ بتانے لگے تو آپ رستہ بتاتے وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور جو سن رہا ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اب دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ جی اچھا میں آپ سے کہوں آنکھیں بند کریں، اپنے گھر کا رستہ، اپنے گھر کے نزدیک ترین کسی ریسٹورینٹ کا رستہ وغیرہ کسی کو بتا. That's a simple thing.
If you think about what happens, ایک صاحب نے دوسرے کو رستہ بتایا, دوسرے صاحب جو ہیں وہ کبھی وہ گھر پہنچ ہی نہیں پائے جہاں, یا اس جگہ پہنچ ہی نہیں پائے جس کا رستہ پہلے صاحب نے انہیں بتایا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ کہ جب آپ رستہ بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے امیج میں سے بتا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بھی اسی امیج کو دیکھ رہا ہے اپنے ذہن میں. لیکن اگر دوسرا کبھی ان جگہوں پہ گیا ہی نہیں تو اس کے ذہن میں کچھ اور امیج بنتا ہے, اور وہ اس امیج کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہے اصل رستے. تو اگر اس کے ذہن میں آپ نے کچھ اور امیج بنوا دیا ہے, there is a problem. And if you're not even aware, ٹھیک ہے, I think this is very important. مثلاً آپ یوں دیکھیں کہ آپ شہر کے ایک کونے میں رہتے ہیں, وہ صاحب دوسرے کونے میں رہتے ہیں. آپ کہیں جی فلاں سڑک پہ آ جائیں اور وہاں سے دائیں مڑ جائیں. اب وہ صاحب اپنے گھر سے چلے, یعنی آپ یہاں رہتے ہیں وہ یہاں رہتے ہیں, آپ نے انہیں کہا فلاں سڑک پہ آ جائیں, تو فلاں سڑک یہ, ٹھیک ہے, اور یہاں سے پہلے دائیں مڑ جائیں. تو دائیں مڑے, آپ نے اپنا دایاں بتایا, انہوں نے اپنا دایاں دیکھا. That is where the problem starts. And so on and so forth. اچھا, بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ رستے کی ساری چیزیں جو ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ اچھا رستے میں پہلے پیٹرول پمپ آئے گا, اس پیٹرول پمپ سے مڑ جانا. اب بھائی ہو سکتا ہے کہ وہاں اس سے پہلے ایک اور پیٹرول پمپ ہو, اور ان صاحب کو اس پیٹرول پمپ سے زیادہ واقفیت ہو, تو دین there'll be a problem. یا وہ صاحب جو ہیں زیادہ کیوٹلی آبزرو نہیں کرتے جگہوں کو, اور وہ پیٹرول پمپ مس کر دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رستہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ جناب پہلا فلاں سڑک سے پہلی رائٹ ٹرن, اس کے بعد تھرڈ لیفٹ ٹرن, اس کے بعد ٹریفک سگنل سے رائٹ, اس کے بعد ٹریفک سگنل سے لیفٹ, اس کے بعد راؤنڈ اباؤٹ سے اسٹریٹ, اینڈ سو آن. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی آپ پل کے اوپر سے جائیں گے, پل کے اوپر سے جائیں گے, آگے نالا آئے گا, اس کے ساتھ ایک درخت ہوگا, اس درخت سے آپ دیکھیں گے کہ سامنے فلاں چیز نظر. So people do different ways. People do different things when they're trying to explain directions, because they're getting different images in their heads. And they're used to making different images in their heads, and they're used to paying attention to different things. And that is why they have different images in their heads. So اس وجہ سے کافی پرابلم ہوتی ہے. مطلب میرا تو یہ اپنا ایکسپیرینس ہے کہ generally people are very bad at giving directions. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دوسرے شخص کا پرسپیکٹو جو ہے اس کو انٹرٹین نہیں کر پاتے. دوسرے شخص کے جو ذہن میں امیج بن رہا ہے رستے کا, اس کو نہیں سوچ پاتے. اور بعض اوقات وہی امیج جو ہے, وہی رستہ جو آپ نے بتایا ہے, وہ دوسرے کو گھمانے کے کام میں زیادہ آتا ہے, اور گھمانے کے کام میں بھی زیادہ آتا ہے, کہ اس بندے کو ڈائریکشن جو بھی آپ نے دی ہیں وہ انہیں فالو نہیں کر پاتا, کیونکہ اس کے ذہن میں کچھ اور امیج بنا. سو اٹ از اباؤٹ آلسو دی ابلٹی ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ تھنکنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ تھنکنگ, اٹ از آلسو اباؤٹ کمیونیکیشن. اٹس اباؤٹ میکنگ لنکس ود دی ادر پرسن, اٹس اباؤٹ میکنگ لنکس ود دی امیجز آف دی ادر پرسن. سو جیسے ہم کہتے ہیں نا, ایک بڑا عام سا مقولہ ہے کہ بیوٹی لائز in the eye of the beholder. ایک چیز ہے وہ ایک شخص کو بہت خوبصورت لگتی ہے, دوسرے کو نہیں لگتی. ایک چیز ہے وہ دوسرے کو بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے, آپ کو نہیں لگتی. مثلا اگر آپ ایک رورل روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو کہتا ہے کہ جناب بائیں طرف فلاں چیز کے کھیت آئیں گے, اس کے بعد فلاں چیز کے کھیت آئیں گے, اس کے بعد فلاں چیز کے, تو میرے جیسا اربن شخص جو ہے اسے تو ایک فصل اور دوسری فصل کے دوران فرق نہیں پتہ چلتا, ایک قسم کے ٹری اور دوسری قسم کی ٹری میں فرق نہیں پتہ چلتا. ہاؤ ول آئی کوپ ود دوز کائنڈز آف ڈائریکشنز؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے, اور یہ ہم نوٹس کرتے ہیں جب ہم سفر کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں انہیں ہر قسم کے پلانٹ, ہر قسم کے ٹری کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. لیکن یہاں پہ میں نالج کا کمپیریزن نہیں کر رہا, میں امیجری کا ایک کمپیریزن کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں موٹر وے کا جو جرنی ہے لاہور سے اسلام آباد کا, وہ ایک کاشتکار کا جو جرنی ہے لاہور سے اسلام آباد کا موٹر وے کا جرنی, وہ بہت مختلف ہوگا. کیونکہ کاشتکار جو ہے اس کی امیجری میں
بہت سارے ڈفرینٹ پلانٹس اینڈ ٹریز اینڈ تھنگز آئیں گے جو کہ میری نوٹس میں نہیں آئیں گے, اس لیے وہ میری امیجری میں نہیں آئیں گے. میرے ذہن میں لینز ہی ہیں موٹر وے کی, اور اس کے علاوہ شاید کوئی میجر فیچرز آف دا ٹیرین ہو یا اسٹاپس ہوں جو رستے میں ہم لیتے ہیں, بٹ دیٹ از آل آئی ول ہیو. سو یہ چیزیں ہیں, یہ فیکٹرز ہیں, یہ فیچرز ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی انسسٹ دیٹ امیجری از اباؤٹ تھنکنگ. ہم کیسے سوچتے ہیں. اب ایک بات تو کلیئر ہے کہ ہم لینگویج میں سوچتے ہیں, اور لینگویج کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا. لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ امیجری کی ہے, اور امیجری جو ہے وہ بالکل ویژن کی طرح, بالکل دیکھنے کی طرح. دیکھنا جو ہے وہ سوچنے سے پہلے کا مرحلہ, ٹھیک ہے نا. لیکن امیجری جو ہے وہ چونکہ ہمارے ذہن میں ہو رہی ہے, اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیجری سوچنے کی ایک قسم ہے. اٹ از اے وے آف تھنکنگ, اٹ از ناٹ جسٹ اے وے آف اسٹورنگ انفارمیشن. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اسکیماز کی بات کی تھی, تو اسکیماز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جناب اس میں لینگویج بھی ہے, اس میں ایک ہائرارکی ہے, ایک آرڈر ہے, اس میں ویلیوز ہیں, اور ان ویلیوز کی سلاٹس ہیں, اور ان ویلیوز کی سلاٹس کو ڈفرینٹ انفارمیشن سے فل کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اس میں امیجز بھی ہیں, اس اسکیما میں امیجز بھی ہیں. ایگزامپلار ماڈل کی یا پروٹوٹائپ ماڈل کی جب ہم نے بات کی تھی, تو وہی ہے ہمارا ٹول جو ہمیں سوچنے میں مدد دیتا ہے, which allows us to think. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز باہر دیکھی, ایک چیز ہمارے اندر ہو رہی ہے, ان دونوں کو ہم نے میچ کر لیا. اٹ از ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ. دس از ناٹ ہاؤ ہیومن بیئنگز آپریٹ ان دا ورلڈ. ہیومن بیئنگز آپریٹ ان دا ورلڈ تھرو انٹریکشن, اینڈ دیٹ از واٹ وی ٹاک اباؤٹ. So, to begin with, imagery is not very simple. It may be simplistic to assume that imagery is either present or absent. ہم سب میں ہو سکتا ہے کہ مختلف ٹائپس کی امیجری مختلف لیولز آف ایڈوانسمنٹ تک پہنچی ہو. بعض لوگ جو ہیں ان میں امیجری آف اے سرٹن کائنڈ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو, بہت زیادہ ڈیولپڈ ہو, اور بعض لوگوں میں کسی اور قسم کی امیجری بہت زیادہ ڈیولپڈ ہو. That is one possibility. And then there may be some people who may actually not have very much imagery of any kind. That is also a possibility. ایسے بھی لوگ ہوں گے, کم ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور, جو کہ امیجز کو مینیپولیٹ نہ کر پائیں, جو کہ امیجز کو ذہن میں نہ دیکھ پائیں, اور ہر چیز کو لنگوسٹک فارم میں ہی پروسیس کرتے ہوں, ہر چیز کے بارے میں لینگویج کے حوالے سے ہی سوچتے ہوں. That is a distinct possibility. اچھا, اب when I was ending the last lecture, I promised you that I'll talk to you about eidetic imagery. So eidetic imagery refers to people's ability to see an image that is a perfect representation. And I gave you the example. If you see a picture of a room with 12 chairs, but you didn't count them at the time, and if you are asked to look at the image of the room and count the chairs in it, those with eidetic imagery will do a perfect count. اب یہ اس طرح کی ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں, اور پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگوں میں eidetic imagery بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگوں میں اچھی eidetic imagery نہیں بھی ہوتی. تو eidetic imagery کیا ہے؟ اس کو عام فہم الفاظ میں اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے اور اس میں سے کچھ چیزیں یاد کرنے کو کہا جائے, اور اس کے بعد جب آپ سے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے جو اس تصویر میں تو تھیں لیکن آپ نے اس وقت توجہ نہیں دی, تو آپ اپنے ذہن میں اس تصویر کو لا کے چیک کر سکیں کہ یہ فیچر
اس تصویر میں موجود تھا یا نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ میں جب اس کا ہم نے ذکر کیا تھا تو ہم نے آپ کو ایک کمرے کی تصویر دکھائی تھی جس میں ایک پروفیسر صاحب کا کمرہ تھا جس میں بک شیلف میں کتابوں کی جگہ کچھ کاغذ پڑے تھے, کچھ ڈبے پڑے تھے اور ایک کھوپڑی بھی پڑی تھی, اور سبجیکٹس کو چند سیکنڈ کے لیے اس کمرے میں انتظار کرایا گیا تھا. پھر انہیں باہر لا کے ان سے پوچھا گیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کھوپڑی کو بالکل رپورٹ نہیں کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب بک شیلف کے اندر بکس تھیں. اب یہ آئیڈیٹک امیجری نہیں ہے, یہ اسکیمیٹک امیجری. اسکیمیٹک امیجری کیا ہوئی کہ آپ نے ہر چیز کو توجہ نہیں دی. جب آپ باہر آئے اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے سوچا پروفیسر کا کمرہ ہے, بک شیلف میں بکس تو ہوں گی, الماریاں ہیں تو اس میں کتابیں تو ضرور لگی ہوں گی, کتابوں کی الماریوں. تو آپ نے اس وجہ سے یہ آپ کو یاد رہا کہ کمرے میں کتابیں تھیں, حالانکہ اصل میں نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کانشیسلی کوئی کنکلوژن ڈرا کی ہے, کچھ سوچا ہے اس بارے میں, آپ نے انکانشیسلی سوچا ہے, اور کانشیسلی جو آپ کو یاد آیا ہے وہ یہی یاد آیا ہے کہ کتاب میں الماریوں میں کمرے کی کتابیں تھیں. رائٹ, سو دیٹ از ناٹ آئیڈیٹک امیجری, دیٹس اسکیمیٹک امیجری, اینڈ دیٹ از ایکچولی انیکوریٹ. ٹھیک ہے, آئیڈیٹک امیجری کیا ہے کہ آپ کو ایک ایک ڈیٹیل اس امیج کے اندر اسٹورڈ ہو اور آپ اسے ریکال کر سکیں اور اسے آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں. دیٹ از دا ڈفرنس. اب مزے کی بات جو اس میں میرے خیال میں بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آئیڈیٹک امیجری کے حوالے سے جو دو بڑے نام ہیں اس وقت امریکہ میں, وہ دونوں پاکستانی. ماشاء اللہ انیس شیخ صاحب جنہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, اس وقت تو یونیورسٹی نہیں تھی لیکن گورنمنٹ کالج سے انہوں نے ماسٹرز کیا تھا سائیکالوجی میں. دین ہی وینٹ آن ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس ویئر ہی ڈیڈ ہز PhD ایکچولی ان آئیڈیٹک امیجری, اور اس کے بعد سے وہ اب تک آئیڈیٹک امیجری پہ بہت ریسرچ کر چکے ہیں, اور انہوں نے آئیڈیٹک امیجری پہ بہت کام کیا, اور ان کے کام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایبلٹی جو ہے وہ کم لوگوں میں ہوتی ہے. اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ود پریکٹس, لیکن اس کی ہر ایک شخص کی اپنی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے, اور ہی ہیز ڈن سم ریئلی پائنیئرنگ ورک ان دس ایریا. اور دوسرا نام وہ ہے ڈاکٹر اختر احسن کا. ڈاکٹر اختر احسن بھی گورنمنٹ کالج سے ان کا تعلق تھا, اولڈ راوین, اور انہوں نے بھی یونائٹیڈ اسٹیٹس سے PhD کی, اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی سے بھی PhD کی. He is based in New York currently, and he has developed a psychotherapy that relies on eidetic images. اچھا, اب اختر حسن صاحب کے کام میں فرق ہے کہ انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا ایپلیکیشن کے حوالے سے کام کیا. ان کی جتنی بھی ریسرچ ہے اس حوالے سے وہ کلینکل اعتبار سے بہت اہم ہے. تو گویا وہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں مینٹل پیشنٹس, یا وہ لوگ جنہیں کوئی ایموشنل یا مینٹل ڈیفیکلٹیز ہیں یا پرابلمز ہیں, ان کو ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے آئیڈیٹک امیجری یوز کی. اب کیسے؟ اختر حسن سب سے پہلے یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ امیجز جو ہیں وہ میموریز کا, ہیومن میموریز کا انٹیگرل حصہ ہے. دے آر این انٹیگرل انیکسٹریکیبل پارٹ آف آور میموریز. تو اس کی میں مثال اس طرح سے دوں. آپ یقیناً ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور BS آنرز کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کی عمر میں ازیوم کر سکتا ہوں کہ 18 سال سے تو زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیٹس سے دس اسمپشن از کریکٹ. تو اب میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب آپ 5 سال سے کم عمر کا اپنی کوئی واقعہ یاد کریں, اور اس واقعے میں اگر کوئی ان پلیزنٹ چیز ہوئی, کوئی نیگیٹو چیز ہوئی, مثلاً آپ کو اپنی امی جان سے مار پڑی, اس واقعے کو یاد کریں. اختر حسن argues that would be an eidetic image. آپ کو اس امیج کی بہت ساری ڈیٹیل پرفیکٹلی یاد ہوگی,
اور وہ پرفیکٹ ڈیٹیل جو ہے اس کے ساتھ وہ ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ایک جمود کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے اس امیج کو نہ صرف اوائڈ کیا ہے اس وقت سے جب سے یہ واقعہ ہوا، بلکہ اس کو بہت سارا نیگیٹو میننگ بھی دے دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں ایموشنل پرابلمز آ گئے. تو اگر میں آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کو کہوں کہ جناب آپ اپنی بچپن کا کوئی ایسا واقعہ یاد کریں، آپ کی عمر 5 سال سے کم تھی، 5 سال بھی ہو تھوڑی زیادہ بھی ہو فرق نہیں پڑتا، بچپن کا کوئی واقعہ یاد کریں جس میں آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی نیگیٹو انٹریکشن ہوا تھا، اس میں اپنی والدہ یا والد کو ریکال کریں، اس امیج کو ریکال کریں اپنے ذہن میں. ہاؤ ڈیڈ ہی لک، واٹ واز ہی ویئرنگ، واٹ واز شی ویئرنگ. اگر فادر کی بات ہو رہی تو واٹ واز ہی ویئرنگ، مدر کی بات ہو رہی تو واٹ واز شی ویئرنگ، وچ روم ڈڈ دس تھنگ ہیپن ان، اس روم میں فرنیچر کیا کیا تھا، ویئر واز دا ٹیبل، ویئر واز دا چیئر، ویئر واز دا بیڈ، ویئر واز دا ٹیلی ویژن، واٹ واز دا میک برانڈ آف دا ٹیلی ویژن. کوئی شیلف تھی، کوئی الماری تھی، کوئی کبرڈ تھی اس کمرے میں یا نہیں تھی. واٹ واز دی ایکسپریشن آن یور پیرنٹس فیس. The chances are you do recall all of this information. And Akhtar Hassan built his psychotherapy on this idea کہ وہ امیج جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جیسے میں نے کہا فکسیٹ ہو گیا ہے، جمود کا شکار ہے، اور وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. And I'll go after a short while into this theory. But the important thing here is کہ Akhtar Hassan has used the image as the main factor in his psychotherapy. اور بھی بہت سی سائیکو تھراپیز ہیں جو امیجری کا استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے. His therapy is not unique in that it uses imagery, but his therapy is unique in that it gives the central importance, central place to the image, and that is what makes it unique. اب آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں ان چائلڈہڈ میموریز کے، ان کو ریلیز کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ وہ ایک جگہ جم گئے ہیں، ایک جگہ بلاک ہو گئے ہیں، اور ان بلاکس کی وجہ سے ہمیں ایموشنل ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی ہیں. تو ٹو ریلیز دا نیگیٹو ایفیکٹس آف آور چائلڈہڈ میموریز، اختر حسن میکس پیشنٹس ریکال امیجز آف پیرنٹس دیٹ آر ایسوسیٹیڈ ود دیز انپلیزنٹ میموریز. تو اگر ہمارے پیرنٹس کے کوئی نیگیٹو امیجز ہیں جو کہ ان نیگیٹو میموریز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، he makes the patients recall those images. And this recall is repeated in order to release the negative effects. Let's look at his theory in some more detail. اختر حسن ایک ابریویشن یوز کرتے ہیں جسے وہ ازم کہتے ہیں، ISM. And ISM stand for three things. I is for image, S is for somatic component, and M is for meaning. I'll explain کہ ان ٹرم سے کیا مطلب ہے، گھبرائیے مت، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں. I is for image, S for somatic component, and M for meaning. امیج سے مراد کیا ہے یہ تو اب تک آپ کو پتہ چل چکا ہے، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ امیج کیا ہوتا ہے. سومیٹک کمپوننٹ سے مراد ہے کہ ہر امیج جو ہمیں ملتا ہے اس کا ایک باڈیلی کمپوننٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں چند سیکنڈ میں آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں. آنکھیں بند کیجئے. اب اس ایونٹ کو یاد کیجئے جو کہ آپ کی زندگی میں آپ کے خیال میں بہت ان پلیزنٹ ایونٹ تھا، جس میں آپ کے پیرنٹس بھی کسی طرح انوالو تھے. ٹرائی اینڈ ویژلائز ان یور ہیڈ واٹ ہیپن.
اپنے ذہن میں لائیے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آنکھیں اپنی بند رکھیے اور ایک نیگیٹو ایونٹ کو ریکال کیجئے جس میں آپ کے پیرنٹس کسی طرح انوالو تھے, یا والد یا والدہ یا دونوں. ٹھیک ہے, اس کمرے کو یاد کیجئے, فرنیچر کی ارینجمنٹ کو یاد کیجئے اس کمرے میں, گھر کون سا تھا, آپ اس وقت کہاں رہتے تھے, یہ ساری چیزیں یاد کیجئے. اب بتائیے کہ آپ کے سانس کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ, اپنی ہارٹ بیٹ کے ساتھ, آر یو نوٹسنگ سم تھنگ ڈفرنٹ؟ چانسز آر دیٹ یو آر ایکسپیرئنسنگ فزیکلی سم سینسیشن. یہ جو فزیکل سینسیشن ہے اس کو اختر حسن کہتے ہیں سومیٹک کمپوننٹ, یعنی آپ کی باڈی میں کچھ چینجز آتے ہیں ہر امیج کے ساتھ. مثلا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب آپ امیجن کیجئے ایک بہت ہی خوبصورت جزیرہ, جزیرہ ظاہر ہے, جزیرہ ہے تو چاروں طرف سمندر ہوگا, اس میں پام ٹریز ہیں, سینڈ ہے, پاس ہی ایک جنگل ہے, اور اس جنگل کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے, اور بہت ہی خوبصورت وہ ایک جزیرہ ہے, اور وہاں آپ آرام کر رہے ہیں, بیچ پہ آرام کر رہے ہیں. اب نوٹس کیجئے کہ آپ کو فیلنگ کیا ہو رہی ہے, آپ کے جسم میں کیسی فیلنگ, مسٹ بی اے پازیٹیو فیلنگ. ٹھیک ہے نا. تو سومیٹک کمپوننٹ جو ہے وہ فزیکل سینسیشن جو ہوتی ہے آپ کو ہر امیج کے ساتھ, وہ چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو. اور دا تھرڈ کمپوننٹ از میننگ. ایک میننگ ہے جو آپ نے اس امیج کو دے دیا ہے, اس امیج کے ساتھ اس میموری کو دے دیا. اور وہ میننگ کیا ہے؟ وہ میننگ یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بہت برا ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. My mother doesn't love me, or my father doesn't love me, or something like that. اچھا, اب باقی کے مستقبل کے جو اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں وہ تو ان ایکسپیرینسز کے شاید خلاف ہوئی, لیکن وہ ایکسپیرینس اپنی جگہ اس امیج کے ساتھ جڑ کے ہماری میموری میں رہ گیا ایز این ایڈیٹک امیج, ایز اے پرفیکٹ ریپرزینٹیشن آف واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے. So, the image was stored, the bodily component or the somatic component was stored, and the meaning was stored, and this gestalt, this whole experience, the ism, the ISM, was stored and it blocked further growth. It caused a problem in our emotional growth. So by manipulating this image, by recalling this image, by bringing this image into conscious attention, we also recall the bodily component, the somatic component of the image, of the memory, and we feel what we felt in our bodies 15, 20 years ago. And we also bring back the meaning associated with that experience. It's a very powerful therapeutic technique جس کو ڈاکٹر اختر حسن نے پائنیئر کیا ہے, اور اس پہ انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے. And there are several people in America and in Europe who've used these ideas very successfully in psychotherapy. اچھا, اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے, اینڈ اگین اٹس اے ویری یونیک تھنگ دیٹ ڈاکٹر اختر حسن has done, is that he has also made a link with the kinesthetic sense and imagery, جسے وہ hot and cold imagery کہتے ہیں. جو ہمارے اندر ٹیمپریچر سینسرز ہیں kinesthetic sense میں, ان سے ریلیٹڈ ہے یہ imagery, لیکن it seems to be more fundamental according to Dr. Akhtar Hasan than many other kinds of imagery.
Dr. Hassan says that hot and cold imagery can help relieve long-standing mental complaints. And he also claims that through hot and cold imagery, we can even manipulate our physical sensations of hot and cold. It's a very strong claim. لیکن اس طرح سوچئے, let's try an experiment. Let's say کہ assume this is winter time and you're sitting in a very, very cold room. Now close your eyes and picture a hot fire. Visualize a very hot fire. یوں سوچیں کہ آپ کیمپنگ تو نہیں کر رہے لیکن کسی کیا کہتے ہیں لوکیشن پہ ایسی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور وہاں آپ نے انگیٹھی میں ایک بہت تیز آگ جلائی ہوئی, اور یہ امیجن کیجئے کہ آپ اس آگ کے انگیٹھی کے بہت قریب بیٹھے ہیں اینڈ یو فیلنگ ویری ویری وارم. اتنی آپ کو گرمی لگ رہی کہ پسینہ آ رہا ہے, اور آپ اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں, ویژولائز کریں, ٹھیک ہے نا, بیٹھے آپ ٹھنڈے کمرے میں ہوئے لیکن ویژولائز یہ کریں کہ اتنی گرمی ہے اس آگ کی وجہ سے کہ آپ نے اپنا سویٹر اتار دیا لیکن آپ کو پھر بھی پسینہ آ رہا ہے. سو آئی ول آسک یو ٹو ڈو دس ایکسرسائز, چاہے آپ اگر ٹھنڈے کمرے میں نہیں بھی بیٹھے ہو کوئی بات, کیپ یور آئیز کلوزڈ and do this exercise for the next half a minute or so. I'll give you this half a minute. Take your time. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ ویژولائز یہ کر رہے ہیں کہ بہت تیز آگ جل رہی ہے انگیٹھی میں اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو سخت گرمی لگ رہی ہے اور اس قدر گرمی لگ رہی ہے کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے, اور اس قدر پسینہ آ رہا ہے کہ آپ نے سویٹر تک اتار دیا لیکن گرمی بے حد شدید ہے, اور اس شدید گرمی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ یو آر فیلنگ اٹ, یو آر ایکچولی فیلنگ یور اسکن برننگ, اٹس سو ہاٹ اینڈ یو آر سویٹنگ. ٹھیک ہے, کنٹینیو ٹو ڈو دس ایکسرسائز. ٹھیک ہے, اس کو ویژولائز کرتے رہیں, سوچیں جب ایسی گرمی ہوتی ہے جیسی کہ اس امیج میں ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. شرط یہ کہ آنکھ ساتھ اپنی بند رکھنی ہے. You have to keep your eyes closed. Now open your eyes. Tell me, did you notice even a slight change in how you felt? Chances are some of you actually felt slightly less cold than you were feeling before that. So this is the kind of imagery that Dr. Hassan uses. لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے بچپن میں جو ایکسپیرئنس ہوا ہے اس وقت کے امیجز کافی آئیڈینٹک ہوتے ہیں, اسپیشلی ارلی چائلڈہڈ. تو Dr. Akhtar Hassan, what he does is he looks at the hot and cold dimension of that early experience. یعنی اگر ہم اسی نیگیٹو ایکسپیرئنس کو وزٹ کریں, اس کو ویژولائز کریں جو آپ کے والد یا والدہ کے ساتھ ہوا اور اس میں بہت انپلیزنٹنس ہوئی, تو نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ اس وقت whether you were feeling warm or cool, and experiencing that temperature sensation once again is more important than actually the visual image. That is the argument of Dr. Akhtar Hassan. So نہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی میموری کے ذریعے اپنے فزیکل ایکسپیرئنس کو چینج کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اختر حسن, بٹ وی کین آلسو امپیکٹ دی ارلی ایکسپیرئنس ان اے مور فنڈامنٹل وے. وی کین پینیٹریٹ اٹ ان اے مور فنڈامنٹل وے دین وی ہیو سین تھرو دی ویژول امیج. ٹھیک ہے, تو ہاٹ اینڈ کولڈ امیجری کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا ایکسپیریمنٹ تھا جس میں آپ نے کر کے دیکھا.
آئی ڈونٹ نو, کیونکہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے بٹ اٹس ناٹ بین ویری ایکسٹینسو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ٹیمپریچر چینج فیل کیا ہو اس ایکسپیریمنٹ میں, اور کچھ لوگ نہ کر سکے ہوں. نہ صرف یہ کہ نہ کر سکے ہوں, بلکہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو بیکاز پیپل آر ڈفرینٹ, اس میں کوئی کمی یا زیادتی کی بات نہیں ہے, کوئی اچھائی یا برائی کی بات نہیں ہے. جسٹ دیٹ ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ ابلیٹیز اینڈ ڈفرینٹ اسکلز اینڈ ڈفرینٹ کوالٹیز اینڈ ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس. سو وی شوڈنٹ feel bad if we were not able to accomplish this in this first attempt. Okay? All right. So essentially what we have done is taken the eidetic image and applied it in an area where psychology is used to help people. ٹھیک ہے, تو جہاں میں نے امیجری کی بات کی تھی کہ امیجری کا تعلق سوچنے سے ہے, امیجری کا تعلق سمجھنے سے ہے, امیجری کا تعلق انفارمیشن اسٹور کرنے سے ہے, امیجری کا تعلق ہمارے ایکسپیرئنس کو انہانس کرنے سے ہے, امیجری کا تعلق ہماری تخلیقی قوتوں سے ہے, ہماری کریٹیوٹی سے ہے. وہاں امیجری کین آلسو بی یوزڈ ان سائیکو تھراپی ایز اے تھراپیوٹک ٹیکنیک. اینڈ ایون دو دیر آر مینی امیجری ٹیکنیکس used in psychotherapy, there is only one psychotherapy where image is the most important aspect of treatment as well as of pathology, and that is Dr. Akhtar Hassan's eidetic psychotherapy. Now, having discussed all of this, where do we stand in terms of looking at imagery and its role in cognition? میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ افلاطون کون, تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح سے دیں کہ جناب مجھے نہیں پتا کہ افلاطون کون. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب وہ ایک یونانی فلسفی تھے, واز اے گریک فلاسفر who not only conveyed Socrates' ideas to the world in his books, but also gave a lot of new ideas, a lot of very unique ideas, and a lot of very basic ideas for which led to development of philosophy of a particular kind. Acha, lekin chances are that some of you also have some kind of an image in your head of Plato or Aflatun. اچھا, اب وہ جو امیج ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی پوری ڈیٹیلز اس میں موجود ہوں. پتہ نہیں اس میں مونچھیں تھیں آپ کے امیج میں یا نہیں تھی, آپ کے امیج میں داڑھی تھی یا نہیں تھی, لباس کس قسم کا تھا, آپ نے انہیں افلاطون کو شلوار قمیض میں امیجن کیا یا ٹوگا میں امیجن کیا جو کہ رومن لباس ہوتا ہے, یا ایک گریک ڈریس میں امیجن کیا, یا پھر آپ نے ان کے سر پہ پھولوں کا تاج دیکھا یا نہیں دیکھا, جیسا کہ اکثر لوگوں کے اس زمانے کے لوگوں کے سروں پہ دیکھا جاتا ہے تصویروں. تو different people will have different images, but chances are that if you haven't seen a picture of Plato, chances are that you will imagine an outline of a person. ایک جنرل خاکہ سا ہوگا کہ ایک انسان, اور اس کے علاوہ اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوگی, ان کی شبیہ نہیں ہوگی, ان کی صورت نہیں ہوگی, لیکن you would have some kind of an outline in your head. Now if I say to you that think about Plato drinking water, visualize Plato drinking water, so you will take the same outline and make it drink water. But some of you may actually have filled it, جیسے میں نے پھولوں کی بات کی پہننے کی سر پہ, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک امیج بنایا ہو اور اس میں افلاطون کو داڑھی بھی لگا دی گئی ہو اور پھر ان کے فیس کی ڈیٹیلز بھی آ گئی ہوں. But chances are that most of you would still use an outline of a person
ڈرنکنگ واٹر. اور تاریخ میں جو بہت دور یعنی بہت ارلی تاریخ کی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہم اسی طرح کے امیجز رکھتے ہیں. ویگ آؤٹ لائن ٹائپ امیجز that do not have very rich features and details. This is also true of our religious personalities. Because our religion is very strongly opposed to making physical images, we do not visualize. When we visualize our holy personalities, we usually do not visualize them with their facial features. And just think of a vague outline. ٹھیک ہے. If for instance I say to people that there was a saint, ایک ولی اللہ ہے, اور وہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے ایک چور کو بچپن میں ہی تائب ہونے پہ مجبور کر دیا کہ چور نے سب سے جناب ڈاکو نے سب سے پوچھا کہ جناب جتنے پیسے ہیں نکال دو. تو چونکہ ان بزرگ کے بچپن کی بات ہو رہی ہے, اس بچے کے پاس جو پیسے تھے وہ قمیض میں سلے ہوئے تھے, تو وہ ڈاکوؤں کو وہ پیسے نہیں ملے. تو جب انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں, تو اس بچے نے کہا میرے پاس بالکل پیسے ہیں لیکن وہ میری قمیض میں سلے ہوئے ہیں. تو ڈاکو بڑا حیران ہوا, تو انہوں نے کہا بھی یہ تم نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا, تو اس لیے تم لوگوں کو ملے تو نہیں لیکن میری قمیض میں ہے, اور تم نے مجھ سے پوچھا اس لیے مجھے سچ بتانا. تو اس شخص پہ اس بچے کی شخصیت کا اس قدر اثر ہوا کہ اس نے ڈاکے سے توبہ کر لی, اور اس عمر میں ہی اس بچے کا مرید ہو گیا. تو اب میں آپ کو جب یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ چانسز آر دیٹ یو آر پکچرنگ ان یور ہیڈ a vague image of a child. آپ کے ذہن میں اپنے کسی بھانجے بھتیجے کی شکل نہیں آ رہی ہے, کسی فیمس بچے کی تصویر نہیں آ رہی ہے, آپ کے ذہن میں ایک ویگ سا امیج آ رہا ہے ایک بچے کا جو کہ ایک ڈاکو سے بات کر رہا ہے, اور ڈاکو کا بھی ایک ویگ امیج آ رہا ہے. ٹھیک ہے. There are several reasons for it, لیکن one of the reasons is that our religion does not condone image making in the physical world. It does not ban image making in the internal world. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈسٹنکشن ہے کہ جب آپ کو ایکسٹرنل امیج کسی چیز کا نہیں بنانے دیا جاتا تو آپ خود اپنے ذہن میں ایک انٹرنل امیج بنا لیتے. اب بہت سے لوگ ہیں انہیں بہت سے اولیاء کی اور بڑی شخصیتوں کی خواب میں زیارت ہو جاتی جہاں پہ وہ اس خواب میں بڑے کلیئرلی لوگوں کے فیچرز تک دیکھ لیتے ہیں. رائٹ. سو while God has forbidden image making in the outside world, God does not place a ban on image making in the inside world. In fact, He communicates with us. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو سچے خواب میری امت کے لیے خدا کا پیغام لائیں. اور خواب میں امیجز آر دا ڈومیننٹ موڈ آف کمیونیکیشن. لینگویج بھی ہوتی ہے خواب میں لیکن بہت کم ہوتی ہے. زیادہ بڑا کمپوننٹ جو خواب کا ہوتا ہے وہ امیجز ہوتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سچا خواب وحی کا 40واں حصہ ہے. تو خواب which is made up mostly of images has been elevated. یعنی انٹرنل امیجری جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور اتنی ہی ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہے جتنی ایکسٹرنل امیجز جو ہیں ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں اور ڈس لائکڈ. سو دیٹ از ون تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو, دیٹ کوگنیٹو سائیکالوجی از ناٹ جسٹ اباؤٹ
like doing experiments in laboratory. It is about applying it in our lives. And so I would urge you repeatedly to use images, internal images, to improve not only your memory, but also your learning, also the way you interact with the world, also the way you solve problems. کیونکہ پرابلم سالونگ جو ہے تھرو امیجز، تھرو امیج میکنگ performs a very crucial role in our lives. میں نے ایک مثال جو مجھے البرٹ آئنسٹائن کی بہت اچھی لگتی ہے. البرٹ آئنسٹائن, as you are aware, discovered the relationship between matter and energy, gave it the form of an equation, E equals mc square. E equals mc square یعنی energy equals mass multiplied by the square of speed of light. اب آپ میں سے جن لوگوں نے فزکس نہیں پڑھی ان کے لیے یہ ایک عجیب سی بات ہوگی کہ کیا باتیں کر رہا ہوں, لیکن اس کو صرف اس طرح سے سمجھیے. آئنسٹائن نے کی یہ جو ایکویژن ہے اس کا عام فہم الفاظ میں یہ مطلب ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. مادہ کی یعنی میٹر کی بہت ہی معمولی مقدار کو اگر تباہ کر دیا جائے تو اس قدر قوت ریلیز ہوگی, اس قدر قوت ریلیز ہوگی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ ایکویژن ہے کہ فرض کریں کہ آپ 1 ملی گرام کے قریب کوئی بھی مٹیریل لے لیتے اور اس کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیتے, تو جو اسپیڈ آف لائٹ ہے نا, روشنی کی جو رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ, اس کو اگر ہم اسکوائر کریں یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کو 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے ضرب دیں اور اس کو پھر اس میٹر کی, اس مٹیریل کی معمولی سی جو کوانٹٹی اس سے ملٹیپلائی کر دیں تو اتنی انرجی ریلیز ہو. یہ آئنسٹائن نے ریلیشن شپ معلوم کیا. لیکن کیسے کیا تھا؟ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جو آئنسٹائن بہت ذہین آدمی تھا, اس نے یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی, یہ کیا وہ کیا اور اس طرح یہ نتیجے پہ پہنچا. آئنسٹائن نے میتھمیٹیکل ایکویژن ضرور یوز کی اس ریلیشن شپ کو ڈیرائیو کرنے میں, لیکن جب آئنسٹائن سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جناب وہ ایکویژنز تو میں نے بعد میں ڈیرائیو کی تھی بیٹھ کے. اصل ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا. وہ کہنے لگے کہ جناب میں لان پہ گھاس پہ لیٹا ہوا تھا اور سورج چمک رہا تھا, اور سورج چمکنے کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں چندھیا لی یعنی آدھی بند کی. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی آنکھیں آدھی بند کی تو میں نے سورج کی روشنی جو تھی وہ میرے لیے ایک بیم بن گئی, ایک شعاع بن گئی, اور اس شعاع پہ میں نے یہ تصور کیا کہ میں نے اس شعاع کو پکڑا ہوا ہے اور اس پہ میں ٹریول کر رہا ہوں اس کے ساتھ. تو اب وہاں سے وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ جو بھی میں چیز دیکھتا ہوں وہ روشنی جب کسی چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور میری آنکھ پہ پڑتی ہے تو اس چیز کا امیج میری آنکھ میں آتا ہے. وہ کہنے لگے کہ اس روشنی کی بیم پہ ٹریول کرتے ہوئے, ٹریولنگ ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ, if I look at something, when will it reach my eye? تو یہاں سے انہیں یہ آئیڈیا ہے, اس امیج سے, یہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں کریٹ کیا تھا کہ وہ روشنی کی ایک شعاع کو پکڑ کے اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ پہ رفتار پہ سفر کر رہے ہیں, اس امیج سے انہیں یہ آئیڈیا آیا کہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ ایک بیسک کانسٹنٹ ہے, ایک بیسک فیچر ہے ہماری کائنات کا, جو کہ مادہ اور قوت کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس سے اس کا تعلق ہے, اس میں فنڈامنٹل رول پلے کرتی. تو دس واز جسٹ این ایگزامپل آئی گیو یو ٹو ٹیل یو دیٹ imagery واز ویری ویری امپورٹنٹ ایون فار دا سائنٹیفک ڈسکوریز ان دا لاسٹ مینی سینچریز. جو بھی امپورٹنٹ ڈسکوریز ہوئی ہیں
ان کے پیچھے سسٹمیٹک سوچ کا ہاتھ بہت کم ہے. ہمیں اکثر یہی بتایا جاتا ہے کہ جناب فلاں نے بہت سسٹمیٹک سوچ کر کے بہت سسٹمیٹک پروسیسز کے بعد فلاں چیز ڈسکور کی. دیٹ از ناٹ بین دا کیس. In most cases, the idea came first, the systematic processes were created later. آئزک نیوٹن کی مثال لے لیں. بیٹھے ہوئے تھے صاحب, سیب کا درخت تھا پاس, ایک سیب نیچے گر گیا. وہ سوچنے لگے کہ جناب سیب نیچے کیوں گر گیا, اوپر کیوں نہیں گیا. تو وہاں سے انہوں نے کشش ثقل کا یعنی گریوٹی کا پتا چلا کہ جناب زمین جو ہے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو چونکہ اس سیب کو جب وہ درخت سے وہ اس کا تعلق منقطع ہوا تو سیب زمین کی طرف کھینچا اور اس وجہ سے نیچے گرا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک سسٹمیٹک سوچ تو بعد میں آئی ہے نا. پہلے تو یہ سوال آیا کہ سیب زمین پہ کیوں گرا. اب کتنے لوگوں نے سیب کو اور بہت سے پھلوں کو زمین پہ گرتے دیکھا. ہو سکتا ہے کسی کے سر پہ بھی آن گرا ہو, لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ جناب فلاں چیز زمین پہ کیوں گر گئی. سو دیٹ از دا رول آف اے تھاٹ دیٹ کمز آؤٹ آف نو ویئر, این امیج دیٹ کمز آؤٹ آف نو ویئر. آئنسٹائن کا یہ امیج دیکھیں جس نے ایٹم بم کی تخلیق میں لوگوں کی مدد کی. یہ جو ایکویشن تھی اس کے بغیر ایٹم بم ایجاد نہیں ہو سکتا, نیوکلیر ویپن جو ہے ایجاد نہیں ہو سکتا تھا اگر آئنسٹائن یہ ڈسکوری نہ کرتے. لیکن یہ ڈسکوری آپ دیکھیں کیسے ہوئی. ایک انسان کے, ایک سائنسدان کے گھاس پہ بیٹھ کے جو سورج کی روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں, اپنی آنکھوں کو اس طرح آدھا بند کرنے سے اور اس میں ایک شعاع دیکھنے سے اور شعاع پہ اپنے آپ کو سفر کرتا دیکھنے سے. دس از دا نیچر آف امیجری اینڈ آئی ایم شیور دیر ہیز بین سم ریسرچ, سم ڈاکیومنٹیشن. لیکن چونکہ ہم ماضی کے سائنسدانوں سے جا کے انٹرویو نہیں کر سکتے, تو جس نے لکھا اپنے بارے میں وہاں سے تو ہمیں ایویڈنس ملتا ہے, لیکن جہاں نہیں لکھا گیا وہاں ہم مجبور ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. تو بٹ دیر از اے سجیشن that imagery played a very important role in discoveries that changed the course of history. ڈی این اے جو ہے, ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ کی جو دریافت ہے, اس کے بارے میں بھی جو تھے سائنٹسٹ, ان میں سے ایک کو خواب آیا جس میں انہوں نے اپنی جو ایک سیڑھی تھی پرانے گھر کی, ڈبل ہیلکس, یعنی جیسے ہوتا نا کہ ایک پول ہے اس کے ارد گرد ایک سیڑھی ہوتی ہے اور اس کے دو سائڈز پہ فینسز ہوتی ہیں. تو اس سیڑھی کے خیال سے انہیں یہ خیال آیا خواب میں جب انہوں نے سیڑھی دیکھی کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر بھی شاید اسی قسم کا. اور بعد میں یہ ثابت بھی ہوا کہ واقعی جیسے یہ دو طرفہ سیڑھی ہوتی ہے یا ڈبل ہیلکس ہوتی ہے, اسی طرح ڈی این اے کا اسٹرکچر بھی ہے. تو یہ انہیں امیج نے سجیسٹ کیا. سو دیر از سم تھنگ تھرو وچ آئی وڈ سے نیچر communicates to us. There are ways in which inspiration, maybe from another world, from another source, creates these images in us, communicates with us, and we are guided through these images to new discoveries, to new challenges, to new understandings. So imagery, if not the most important topic in cognition, is still one of the very, very significant and very important aspects of our study of human mind. Thank you very much. Until next time, Khuda Hafiz.